دنیا میں پیسے والے لوگ آئے, اربوں پتی آئے ہیں. تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے, ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے. کتنے آئے؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں, کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے, جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, رحمان الرحیم ہے. لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں اب ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی, جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی ہم مرنے کے لیے, آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں, ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے, وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے, انصاف کے لیے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایک رضا اسلام نے لکھی ہے, The Zealot. وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے. وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی, جو جوش ایلیٹ تھی, اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا. تو آپ کا جو مقصد ہے, جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے, ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی, انصاف کے لیے کھڑے ہو. یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا. یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے, اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے, اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ جب وہ نکلتا ہی اپنے سے باہر کعبہ ہے, جو اپنے سے باہر دیکھتا ہے اور جتنا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں جن کو اللہ نے نہیں دیا. تو آپ, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ایک چند تھوڑی سی پرسنٹیج ہے اس ملک میں جن کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہا ہے. یہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن جو مل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کوالٹی ہم بہتر کرتے رہیں گے, لیکن یہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے لیے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیں ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. آپ اگر وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی وہ پیریڈ اسٹڈی کرے, ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اتنے عظیم لوگ اتنے چھوٹے ٹائم میں کبھی نکلے ہی نہیں. وہ پیریڈ
اسٹڈی کریں ان کے بعد. یعنی جس طرح ایک سے بڑا عظیم انسان نکلا تو وہ کیا تھا؟ وہی لوگ پہلے تھے. ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، پہلے افریقن تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے 2 کیمپینز لیڈ کی تھی. خود سوچیں کہ ایک کیمپین یعنی جنرل بننا، ایک کیمپین کو لیڈ کرنا، ایک پوری اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ چاہیے. تو ایک غلام بن ایک جنرل بن گیا تو کچھ ہوا ہوگا نا، کچھ اس لیڈر کو اس نے کچھ کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ سب لیڈر بن گئے. 17-18 سال کا محمد بن قاسم یا ہندوستان کے سندھ فتح کر لیتا ہے. طارق بن زیاد 13,000 اپنی فوج سے اسپین فتح کر لیتا ہے. کوئی موروکو نکل جاتا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا نکل جاتا ہے. خالد بن ولید جیسا کوئی جنرل آیا ہی نہیں. تو کیا تھا وہ لوگ جو ایک دم سب لیڈرز بن گئے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس لیے غور کریں کیونکہ قوموں کو لیڈرز اٹھاتے ہیں. اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو فیوچر آپ کا ہے، میں اپنی فیوچر جنریشن کو کوشش کروں کہ آپ میں سے سمجھیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، لیڈر کیسے بنتا ہے. اور لیڈر ہر کوئی بن سکتا ہے. آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب میں پوٹینشیل ہے لیڈر بننے کا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے یوتھ کو تیار کروں کہ آپ میں سے جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے اگر تھوڑے سے بھی لیڈر نکلا ہے تو یہ قوم کی بڑی برائٹ فیوچر ہے. کبھی اپنے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونٹیز اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا، باہر سٹیزن شپ لے سکتا تھا. کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک عمران خان کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنایا، بھرا بھرا پھرے، یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے. کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے بے شرم لوگوں سے جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے. آدھی 50% پاکستانی ہوتے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے. سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں، ان سے اٹیک کروں؟ مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینس ہی تھے، کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا، غلطی سے پرائم منسٹر بن گیا. تو اس لیے کہ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان. وہ اس نے دے دیا. اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں. پہلے میں ہاسپٹل کا سوچا اور ہاسپٹل کے
بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں، ایک فلاحی ریاست بنائیں۔